قالت رسلہم، تو اس کے جواب میں جو قوموں کے رسول ہیں وہ کہا کرتے تھے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اس ہستی کے بارے میں، اس اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو کہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمانے والا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، جو بلاتا ہے تمہیں اس طرف کہ وہ بخش دے تمہیں اور تمہارے گناہوں کو بخش دے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں ایک وقت مقرر کے لیے مہلت دے۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، اچھا یہ تمام انبیاء کے جواب میں ان کے مخالفین نے یہی بات کی کہ تم تو نہیں ہو مگر ہمارے ہی جیسے انسان۔ اب یہ آیات بیسیکلی یہ بتانے کے لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی پیغمبروں کو مبعوث کیا، اور ان کے مخالفین بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری طرف جو مبعوث ہوئے یہ ہماری اسپیشی سے ہیں، یعنی انسان ہے، اس کے باوجود اس کو وہ عیب بنا کے پیش کرتے تھے کہ تم تو نہیں ہو مگر ہماری طرح انسان، یعنی پھر کیا ہو؟ تو نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ باتیں سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں اس پیغمبر کے اوپر نازل ہوتے؟ پھر اللہ نے اس کا بھی جواب دیا سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بناتے، اب انسان آباد ہیں تو انسانوں میں پیغمبر آئیں گے۔ اور یہ یقینی بات تھی کہ اگر کوئی فرشتہ پیغمبر بن کے آتا نا، ان سب نے یہ کہنا تھا فرشتے ہمارے لیے کیسے آئیڈیل ہو سکتے ہیں، انہیں تو ان تکلیفوں سے گزرنا ہی نہیں پڑتا جن تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، تو کوئی انسانی پیغمبر اللہ بنا کے بھیجتا۔ تو مسئلہ اپنی جگہ موجود تھا، یہ اعتراض اس کیس میں بھی ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کو ایڈریس کیا اور اس اعتراض کو لے لیا کہ ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ انسان ہی ہے، اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے آئیڈیل انسانوں کو ہی بنانا ہے۔ اچھا اب ہمارے یہاں جو بریلوی مکتب کے لوگ ہیں، ہم بھی ان کا حصہ رہے کافی عرصہ، وہ ان آیات کو پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی نشانی ہے نبی کو بشر کہنا، یعنی ان کو اس میں سے یہ نظر آیا۔ اب یہ بات تو درست ہے، جملہ بھی درست ہے، لیکن جو اس کو رخ دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ جس طریقے سے خوارج نے حضرت علی کے مقابلے پہ جو جملہ بولا کہ حکم تو نہیں ہے مگر صرف اللہ کا، تو حضرت علی کہتے تھے کہ یہ جملہ تو تمہارا درست ہے لیکن اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تم میرے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہاں پہ بھی وہ اپنے عقیدے کی خرابی کو چھپانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کافروں کا شیوا تھا کہ وہ نبی کو بشر کہتے تھے۔ تو پھر ان سے پوچھیں کیا آپ نبی کو بشر نہیں مانتے؟ نہیں جی ہم تو مانتے ہیں لیکن وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ اور بھئی یہ تو بات ہی نہیں ہو رہی کہ ہماری طرح ہے یا نہیں ہے، کون مرتبے میں انبیاء کرام کے برابر ہو سکتا ہے؟ لیکن اسپیشی میں وہ انسان ہی ہے۔ ان کو جب زخم لگتا تھا ان کا خون نکلتا تھا، جب انہیں دکھ پہنچتا تھا ان کے آنسو آتے تھے، جب فوت ہوئے ہیں تو ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا گیا ہے، ان کی قبریں ہیں۔ سارے انسانوں والے معاملات، ان کی بیویاں تھیں، بچے تھے، لیکن یہ اس کو عیب بنا کے پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی بشر مان لیا نا تو گویا کہ عیب ہے۔ نعوذ باللہ، عیب کہاں سے ہے؟ یہ تو ان کی خوبی ہے کہ وہ ہماری طرح اسپیشی کے طور پر انسان ہوتے ہوئے ان تمام حالات اور واقعات میں صبر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور اللہ کو رسپانس کیا انہوں نے۔ ادروائز اگر ان کو تکلیف نہ پہنچتی، انہیں غم نہ اٹھانے پڑتے، وہ ہمارے آئیڈیل کیسے ہوتے؟ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے 2 صحت مند مردوں کو جو تکلیف ہوتی ہے نا سر درد کی، مجھے اکیلے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو سر درد ہوا کرتا تھا، کیونکہ آپ کے لیے اجر بھی ایکسٹرا آرڈنری تھا۔ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کو ایک دن میں طلاق ہوئی ہے، 3 جوان بیٹیاں شادی شدہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اور چوتھی کے بارے میں بتا دیا کہ 6 مہینے بعد یہ بھی فوت ہو جائے گی، اور بیٹے جتنے پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ آپ ذرا اولاد کا غم ذرا دیکھیں، نبی علیہ السلام کے تو اولاد کا غم ہی جو ہے وہ آپ اس کو ہی نہیں کاؤنٹ کر سکتے۔ اور ایک بیٹی فاطمہ، اس کی اولاد کے ساتھ جو آگے ہونا ہے وہ بھی بتا دیا
پوری کی پوری زندگی غموں سے عبارت ہے. اس لیے امت کے لیے وہ آئیڈیل ہے. کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری تکلیف جو ہے نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، یعنی جس کو آپ تکلیف کہتے ہیں وہ ساری تکلیفیں آپ نے کاٹی ہیں اور بلک میں کاٹی ہیں. دوسری طرف فقر کے اوپر آ جائے تو بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات 1 مہینہ 2 مہینے بعض اوقات 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے کہ وہ چاند نکلا ہے نئے مہینے کا اور ختم ہو گیا، پھر اگلے مہینے کا، اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز اویلیبل نہیں ہوتی تھی، 2 کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا، کھجور اور پانی کے اوپر. فاقہ بھی دیکھا. اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں سلام اللہ علیہ کہ وفات تک یہ حالت رہی ہے. تو فقر کی زندگی، یعنی انسان دنیا میں آسائش کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے، تو وہ تو پیغمبروں کو نصیب کوئی نہیں ہوئی ہے. تکلیف کی زندگی گزری ہے، دکھ الگ سے پہنچے ہیں، اور جو زندگی ہے وہ جنگوں سے عبارت ہے. 13 سالہ مکی دور تکلیف سے اور پھپتیاں کستے ہیں کفار، ساتھیوں کو تکلیفیں دیتے ہیں. نبی اسلام کے اوپر بھی اوجڑی رکھی جاتی ہے، آپ کو مکہ شریف میں پتھروں کے ذریعے لہو لہان کیا جاتا ہے، طائف میں بھی کیا جاتا ہے. اور مدینے کی زندگی جنگوں سے عبارت ہے. 2 ہجری میں بدر ہو رہی ہے، 3 میں احد، 5 میں خندق، 6 میں صلح حدیبیہ ہوئی، 7 میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 میں پھر فتح مکہ، اور 8 ہی میں غزوہ حنین، اور 9 میں غزوہ تبوک. اور وہ جو جنگیں بھی ہیں وہ تکلیف سے عبارت ہے. اتنے لمبے لمبے سفر ہیں. کوئی آپ کو سکون کا نبی الاسلام کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا. تکلیف سے عبارت ہے، فاقوں سے، بھوک سے، غم سے. تو یہ بات درست ہے کہ وہ انسان ہوا کرتے تھے، اسی لیے ہمارے لیے آئیڈیل ہے. یہ انسان ہونا کوئی گالی نہیں ہے. کافر اس سینس میں کہتے تھے کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. فضیلت کا معیار کافروں نے یہ بنایا ہوا تھا کہ کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بیماری ایک ہی ہے جو کافروں میں آئی ہوئی ہے یا ان لوگوں میں آئی ہوئی ہے جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرنے والے ہیں. بیماری ایک ہے. وہ بشر مان کر انکار کرتے تھے کہ انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بشر ہیں، کوئی نورانی مخلوق ہونی چاہیے. اور یہ بشریت کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ یار بشر مان لیا تو مرتبہ کام کرنا پڑ جائے گا، لہذا کم از کم کون نور ہے. اے بشر کا تو ویسے ہی لبادہ اڑا ہوا تھا. انکار دونوں نے کر دیا. انہوں نے کسی اور اینگل سے کیا، انہوں نے کسی اور اینگل سے. تو اب دیکھیں جب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ تمہاری طرح کے انسان نہیں ہے، تو نورانی مخلوق ہے. لیکن نہ اللہ نے یہ بات کی، نہ ان پیغمبروں نے یہ بات کی. الٹا نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کہلوایا گیا قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی آپ بھی کہہ دے میں بھی انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. ہاں فرق یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ کی وحی آتی ہے، اسپیشی میری بھی انسانوں والی ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھیں کیا ہے کہ تم تو نہیں ہو مگر انسان ہماری طرح کے. تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا. اور تمہارا مقصد یہ ہے، تم چاہتے یہ ہو کہ ہمیں روک دو ان ہستیوں کی عبادت سے، ان بتوں کی عبادت سے، ان جھوٹے معبودوں کی عبادت سے جن کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. تو لاؤ ہمارے پاس کوئی روشن دلیل اگر تم اس حوالے سے سچے ہو تو. اب اعتراض انہوں نے کیا کیا؟ ہماری طرح کے انسان ہو، چاہتے یہ ہو کہ ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹا دو. اور باقی جگہوں پہ آتا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا آرڈر دنیا میں چلے، جو سردار ہوا کرتے تھے تم بڑے بننا چاہتے ہو. اب دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام اس کے جواب میں کہہ رہے کیا ہیں.